السلام علیکم مشائخ اسلام، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں دونوں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہو؟ اور ٹھیک ہیں آپ دونوں؟ جی سر، دونوں کٹھے کیسے جواب دیں گے اور بات کریں اور گے؟ بھائی آپ ایک دوسرے سے سوال کریں، چلے وہ شیخ صاحب سے استفادہ کرتا ہے، آپ دونوں کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ شیخ صاحب سے بات کریں۔ حبیب اللہ صاحب، حبیب اللہ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں شیخ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آج دونوں سندھی حضرات تشریف لائے ہیں، دو سنی مولوی بمقابلہ ایک شیعہ مولوی، چلیں جی۔ آپ نے کور کے طور پہ حبیب اللہ صاحب اپنا مائک کھول دیں۔ حبیب صاحب، یاری صاحب کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں حبیب صاحب آپ؟ میں چند سوالات آپ سے کروں گا کسی موضوع پہ۔ سوال کرنا چاہتے ہیں، اور ابو کاشا بھائی آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹرائک کے علاوہ؟ بھائی میرا چینل ہوگا تو کچھ بات کروں گا نا۔ چلیں میں آپ کو بات کرتا ہوں نا، میں آپریٹر بھائی سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو کس طرح وہ کلپس لگانے کی اجازت ہم دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ بہت شکریہ، بالکل، میں ان کو انسٹرکشنز دے دوں گا۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ، کیونکہ دوسرا یہاں پہ مجھے آپ کے پیٹی بھائیوں سے سامنا ہوا ہے، انہوں نے دیکھیں بھائی ہم آپ کو اس طرح ہم آپ کو اجازت دیں گے، لیکن اس کے شرائط کیا ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے، وہ آف لائن، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپریٹر بھائی آپ کو میسج دے دیں گے۔ اچھا، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میرا موضوع وہی ہے، جب میں آج سے کچھ مہینے پہلے آپ کے پاس آیا تھا، جی، میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ آل رسول کو یعنی اولاد ائمہ کو اعاذنا اللہ منہ کافر کہتے ہیں، جبکہ وہ مومن تھے۔ تو آپ والدین کو کافر کہتے ہیں نا؟ او بھائی، والدین کو جو آپ کافر کہتے ہو اس کو شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ اسلام سے پہلے ہیں، ان پر سوال بننا ہی جہالت ہے، یہ وہ سوال ہی کافر نہیں ہیں، بنتا۔ وہ اسلام سے پہلے گئے ہیں، وہ کافر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر زادہ ہیں، وہ والدین کے اسلام سے پہلے آئے تھے۔ جی، اس پر خاموشی ہے سنت مذہب میں۔ بہرحال تو وہ اسلام سے پہلے خاموشی کہاں ہے؟ خاموشی کہاں ہے؟ تمہارا اجماع ہے ان کے کفر پر۔ صحیح، آپ بولنے بھی دیا کریں۔ تو بات یہ کہ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ اس سوال سے مفر ہو کر آپ شیخین پر آ گئے، تو ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے آف ایئر کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بار بار ویڈیوز بنا کے آپ کو، آپ کے آپریٹر کو کہا تھا کہ ایمان اولاد ائمہ پر میں بات کروں گا، مناظرہ کروں گا، اس پر آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ شیخ صاحب، حبیب اللہ صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ سر آپ جواب تو دیں۔ حبیب صاحب کو بھی بات کرنا، وہ بزرگ ہیں بھائی، ایک منٹ، میں سوال میں سمجھ گیا، آپ کو بات کرنا ہے تو شیخ صاحب، شیخ صاحب کچھ بولیں۔ ٹھیک ہے ہاں جی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے بھائی سے آپ بات کر رہے تھے تو اس میں بات چل رہی تھی کہ مجبور راوی کون سا ہے، تو یہ میرے پاس عدت الفکر ہے، نخبۃ الفکر کی، تو علامہ اسقلانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ جی سر، تو اس میں جو ہے نا انہوں نے مجبور راویوں کی قسمیں نقل کی ہیں۔ جی، تو مجبور راوی جو آ جائے نا وہ حدیث صحیح نہیں ہوا کرتی وہ روایت، تو اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ وہ جو روایت ہے نا وہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو ہے نا وہ اور بات ہے کہ مطلب ایک روایت ضعیف ہے، اب تو ہے بات کہ وہ قبول کی جانی ہے نہیں قبول کی جانی، لیکن جہاں پر مجبور راوی آ جائے تو وہ اہل سنت کا یہ تقریباً یہ ایک حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، اور جہاں سے آپ دیکھ لینا اگر آپ کے پاس ہے تو ہم نے شیخ صاحب جہاں تک وہ حدیث ہے دبیب النمل ہے نا، دبیب النمل والی جو حدیث ہے کہ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، ہم نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ اس میں جو ادب المفرد کی جو روایت ہے اس میں مجہول ایک شخص ہے، لیث ابن ابی سلیم کی جو شیخ ہیں وہ مجہول ہیں، لیکن دوسری کتب میں اس کا نام مذکور ہے، تو وہ روایت مجہول نہیں ہے۔ آپ کا بات صحیح ہے کہ اگر ایک سند میں ایک شخص مجہول ہے تو روایت ضعیف بن جاتا ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے اس کو دوسرے اسانید کے ساتھ آج کے پروگرام میں ثابت کر دی، دکھا دی کہ اس میں سب روات مذکور ہیں نام کے ساتھ۔ اگلا جو زیادہ ٹاپک چلا ہے نا وہ چلا ہے لفظ حجر پہ، تو میں آپ کو چند آیات بتاتا ہوں، وہ آپ نے اسکرین پہ لگانی ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 لگائیں گی، سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 آپ پڑھیں نا، اس طرح اس کو نکالنے میں ٹائم لگتا ہے نا، آپ آیت پڑھیں وہ جلدی ہو جائے گا نا۔ مزمل وہ صفحہ نکال کے، مجھے تو اس طرح یاد نہیں ہے کہ وہ آیت نمبر 10 کیا کون سی آیت ہے۔
وہ نکالنا ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ہاں حجرن جمیلا. جی ہاں وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. ان سے آپ اعراض کریں، ترک کریں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. اگر آپ ایت لگا دیتے چلو ادھر بیٹھ جاتا ہوں. تو آپ کیا بتاتے ہیں یہاں پر جو مفہوم بنتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحجر، اس سے کیا مراد ہے؟ اب میری عرض سنیں نا کہ یہاں پر لفظ کیا آیا ہے وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. جی ہاں ان سے حجر جمیل کر دیں. میں نے ترجمہ ایک دفعہ کر لی نا. تو آپ کا کیا مراد ہے؟ اس کا کیا ربط ہے ہمارے بحث سے؟ نہیں آپ وہ ترجمہ کریں نا جو بخاری میں کرتے ہیں، تو یا جو ترجمہ آپ یہاں سورہ مزمل میں شیخ صاحب وہی ترجمہ آپ ادھر بخاری میں لے جائیں. یہ آپ ڈنڈی نہ مارا کریں نا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، میں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. او بھائی صاحب، ایک لفظ کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں نا، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ اس مقام پہ اس لفظ کے کون سے معنی ہوں گے. شیخ صاحب آپ اپنا مدعا بتائیں. شیخ صاحب آپ اپنا مدعا بتائیں کہ بخاری کے جو روایات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر، اس سے حجرہ سے کیا مراد ہے؟ ہجارہ کا مہینہ چھوڑنا ہے. ہجارہ کا مہینہ جدائی ہے، ہجارہ کا مہینہ چھوڑنا. یہ میرے پاس ہے مصباح اللغات. اس مصباح اللغات میں بھی جو اس کا معنی کیا گیا ہے وہ یہی معنی کیا گیا ہے کہ ہجارہ احجارا، اس کا معنی کیا گیا ہے چھوڑنا. اور اس سے یہ ایک آیت آ گئی کہ جس میں حجر کا معنی کیا کیا گیا ہے چھوڑنا کیا گیا ہے، ترک کر دینا، اعراض کرنا. تو وہاں پر ہم مفہوم مراد لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو حجر کا لفظ آیا، پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ یہ حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے. حضرت عمر بالکل ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، عمر صاحب سے ثابت ہے. پہلے معنی پہ بات کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ سورۃ فرقان ہے، اس کی آپ آیت نمبر 25 نکالیے. آپ نکالو بھائی، مجھے اس طرح یاد نہیں ہے. آپ پڑھیں. قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہاں پر بھی یہ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے. یہاں پر بھی وہ لفظ اس مہجورا کا معنی وہ معنی نہیں ہے جو آپ بخاری شریف میں کرتے ہیں صحابہ سے نقل کر کے. یہاں پر بھی معنی اور ہے. ابھی دیکھو یہ قرآن پاک کی دوسری آیت آ گئی، سورہ فرقان آیت نمبر 25. اب آپ آئیے جی سورہ مریم. تو آپ کیا آپ معنی بتائیں نا، بخاری کے حدیث کے آپ معنی بتائیں نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترک کیا ہے، کس چیز کو ترک کیا ہے؟ جب وہ زندہ ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں بھائی، جب کہہ رہے ہیں کہ وصیت لکھ دو، آپ کہتے ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں. کہاں چھوڑ کے گئے ہیں بھائی؟ معنی بنتے ہیں اس کے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ترک نہیں کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں ہجر دے کر جا رہے ہیں. نہیں وہ بالکل شیخ صاحب آپ بنتا ہے. جی میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے. یہ تیسری آیت آپ لیجیے، سورہ مریم میں اس کی آیت نمبر 46 ہے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. یہ آیت نمبر 3 ہوگی. یہ آیت نمبر 3 ہوگی. اور یہاں پر بھی وہ معنی نہیں ہے جو آپ وہاں پر کرتے ہیں. یہاں پر بھی وہ معنی نہیں ہے. یہاں پر بھی یہ حجر کا لفظ آیا ہے اور اس کا معنی بھی ہے جدائی، اس کا معنی بھی ہے چھوڑنا. یہ آیت نمبر 46. اس کے علاوہ سورت کی آیت نمبر حجر، تو وہاں پر بھی یہ معنی نہیں ہے. یہ ہے یقومون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واہجروهن. اب یہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے حجر. تو ان قرآن کی یہ جو چار پیش کی ہے، اگر یہاں پر آپ معنی کرتے ہیں ان قرآنی آیات کا کہ یہاں پر بھی ان آیات میں جو یہ لفظ حجر آیا ہے، تو اس کا معنی وہ بکواس بنتا ہے، اس کا معنی ہذیان بنتا ہے، اس کا معنی غلط کلام بنتا ہے. پھر ہم آپ کا معنی مانیں گے.
اگر یہ معنی یہاں پر نہیں بنتا تو پھر وہاں پر بھی یہ معنی نہیں بنتا. ہاں اب جواب سنیں گے؟ پیش کیا. اب جواب دے دوں شیخ صاحب یا نہ دوں؟ جی دو تو جواب. چلیں جواب دے دیتے ہیں بھائی. ایک منٹ حسن یاری صاحب مجھے فارغ کریں، آپ پھر مناظرہ جاری رکھیں. آپ چلے جائیں، پر چلے جائیں، اگر صبر نہیں کر سکتے تو چلے جائیں. سنیں تو صحیح. شیخ صاحب نے ایک علمی اعتراض کیا ہے بھائی، علمی اعتراض کا جواب اگر سننے میں نہیں ہے ابو کاشا صاحب آپ نکل جائیں. ٹھیک، اگر انتظار کرنا ہے تو کر لیں بھائی صاحب، ٹھیک ہے نا، اپنی باری کا انتظار کریں. وہ بزرگ ہیں، آپ سے بڑے ہیں، انہوں آپ نے کوئی علمی بات ہی بھی نہیں کی ہے نا ابھی تک. اب میں نے آپ سے پوچھا، آپ تو ویسے ہی آپ کہہ رہے تھے. چلیں میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ الفاظ معنی نہیں بنتے اس حدیث کے، ٹھیک ہے نا، بالکل معنی الفاظ یہ نہیں کہ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہجرنا او یہاجر عنا، اس طرح الفاظ نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ حجر رسول اللہ یا حجر یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہجرو. اس کے معنی کیا بنتے ہیں میں اپنے سے نہیں کہوں گا میرے محترم ناظرین، بلکہ ان کے اپنی کتابوں سے میں نقل کروں گا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین مسند احمد بن حنبل. حبیب اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں نا، مسند احمد بن حنبل لشیخ احمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث القاہرہ. یہ دیکھو میرے بھائی، حدیث نمبر 1935 ہے، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. یہاں پر ما شانہ احجرہ، یہی حدیث ہے، حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کی حدیث ہے قرطاس. سفیان نے کہا کہ یعنی ہدا، سفیان ابن عیینہ نے کہا اس کا مطلب ہے ہذیان. یہ سفیان ابن عیینہ کون ہے ابھی اس کے متعلق بات کریں گے. اچھا، اور یہ حدیث اسناد صحیح، حدیث صحیح ہے، وہ میں نے آپ کی سند آپ کو دکھا دی. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شعیب الارناؤط نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ 1996 میں چھپی ہے. سفیان ابن عیینہ سے نقل کیا ہے، قال یعنی ہدا. سفیان نے کہا حجرہ کا کیا مطلب ہے، یعنی اس نے ہذیان بولا ہے. اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اسناد اس کی صحیح بشرط شیخین بخاری مسلم. اچھا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ہے کون؟ سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ جو ہے یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اور اللہ آپ کا بلا کرے، یہ نہایتی بلند قامت محققین میں سے ہے، جماعت مخالفین میں. میں اس کے متعلق ایک جو جملے عرض کروں، پھر آپ کے متعلق مزید بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، معنی کی طرف آئیں گے. سفیان ابن عیینہ کون ہے؟ یہ کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء للحافظ ابی نعیم الاصبہانی، جلد نمبر 7 ہے، 1988 میں چھپی ہے. سفیان ابن عیینہ، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے چھوڑ کے جانا، آپ کے بڑے کیا کہتے ہیں؟ سفیان ابن عیینہ ہے کون؟ ومنهم امام الامین، الامام الامین ذو العقل الرصید والرائے الراجح الرکین المستنبت للمعانی والمرتبط للمبانی ابو محمد سفیان ابن عیینہ كان عالما ناقدا وزاہدا عابدا علم مشہور وزہد معمور. یعنی اللہ کے ایک ولی اور بہت بڑے عالم دین. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء للناصبی الذهبی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 8. ملاحظہ کریں یہاں پر سفیان ابن عیینہ الامام الکبیر حافظ العصر شیخ الاسلام، یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہذیان ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی مزید اس کے معنی ہیں. اچھا، یہ اسی کتاب کا ترجمہ ہے، مسند احمد بن حنبل کا ترجمہ ہے اردو زبان میں، مترجم ہے مولوی محمد ظفر اقبال صاحب، چاپ مکتبہ رحمانیہ، اور جلد نمبر ہے 2. ملاحظہ کریں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، احجر قال سفیان یعنی ہدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ کیا بولتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہکی باتیں کر سکتے ہیں؟ اس نے بھی ترجمہ کیا کہ بہکی باتیں یعنی ہذیان. شیخ صاحب سن رہے ہیں؟ حبیب اللہ صاحب. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شرح صحیح بخاری ہے لابن بطال، ابو الحسین علی بن خلف ابن عبد الملک البطال، جزء 5، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض. یہ شیعہ نہیں ہے بھائی، یہ بخاری کس نے شرح لکھی ہے، اور بہت پرانی شرح ہے. یہ کتاب ابن حجر وغیرہ سے زیادہ، فتح الباری سے زیادہ پرانی شرح ہے. اس میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی، فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شرح میں فرماتے ہیں حجر الرجل فی المنطق اذا تکلم بما لا معنی له واحجر اذا افحش.
حجرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کریں جس کا مطلب ہی نہیں بنتا. احجرہ یعنی فحش، کلام میں فحش باتیں کرنا، قبیح باتیں کرنا. یہ شرح مسلم للقاضی عیاض الیحسبیہ جزء 5 چاپ دار الوفا 1988 میں چھپی ہے، 1998 میں چھپی ہے. اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 1637 جو بخاری میں ہے. ما شأنه احجرہ قال اہل اللغہ نے فرمایا ہے اسی حدیث کے شرح میں، کسی اور حدیث کے شرح میں نہیں. حجر العلیل بمعنی حدا، بیمار نے حجر بولا ہے یعنی اس نے ہذیان بولا ہے. شیخ صاحب سمجھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر آپ کے بڑے بڑے علماء مشائخ سب نے تاکید کی. یہ جو آپ عوام کو پاکستان میں بیوقوف بناتے ہیں نا، یہ عوام کے لیے چل سکتا ہے بھائی کہ عوام بیوقوف ہے بیچارہ، ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا، کتابیں پڑھنا نہیں آتا، ان کو کہہ دے کہ حجرہ کا مطلب ہے تو ترک کرنا. نہیں، یہ کتاب فتح الباری للحافظ ابن حجر، جلد نمبر ہے بھائی، یہ مقدمہ ہے اس کتاب کا، حافظ ابن حجر کا. یہاں پر صفحہ نمبر 200 میں ہدی الساری جو مقدمہ ہے فتح الباری، اس میں فرماتے ہیں حافظ ابن حجر وَأَحْجَرَ بِحَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ وَالْإِسْمُ الْحُجْرُ وَهُوَ الْهَذَيَانُ وَهُوَ يُطْلَقُ على كثرة الكلام لا معنى له. ٹھیک ہے نا. اور وقیل هو استفهام انکار، لوگوں نے کہا کہ استفہام انکاری ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ اسی حدیث قرطاس کے متعلق بات کر رہا ہے. اور پھر جزء نمبر 8 میں، جزء نمبر 8 میں حافظ ابن حجر اسی حدیث قرطاس کے متعلق، حدیث نمبر 4432، یہ حدیث قرطاس ہے. دیکھو ما شأنه احجر 4431، ٹھیک ہے نا. اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فقالوا حجر بغیر حمزہ ووقع للکشمیہانی فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض نسخوں میں حجر، بعض نسخوں میں حجر 2 مرتبہ. قال قاضی عیاض نے فرمایا احجرہ کا مطلب ہے افحشہ، احجرہ کا مطلب ہے بہت زیادہ فحش بولنا. قال حجر الرجل اذا حذا، حجرہ کا مطلب ہے ہذیان بکنا. وَإِذَا أَهْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے اچھا، پھر اس کے ذیل میں بولا وَالْحُجْرُ بِالضَّمِّ الْحَذَيَانُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَقَعْ مِنْ كَلَامِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَنْتَظَمُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ. حجر بولتے ہیں اس کلام کو جس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. اور یہاں اس حدیث میں سے مراد وہ کلام ہے جو بیمار کہتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. بیمار ایسی شدت بیماری کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے اکابر نے اسی حدیث کے ذیل میں اس کا شرح کیا، میں نہیں کہتا، آپ کے اکابر کہتا ہے. یہ صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی ہے شیخ صاحب، المجلد السادس چاپ دار الفکر جزء 11 2000 میں چھپی ہے. یہ حدیث قرطاس ہے، حدیث 1637، ٹھیک ہے نا. اس میں لفظ آ جاتا ہے پھر 1637 ہے. صحابہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجر کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ کیا ترک کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے. اگلے صفحے میں ملاحظہ کریں اس کا شرح کیا ہے. اس کی شرح میں فرماتے ہیں، قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں کہ حجر کا مطلب ہے، قاضی عیاض نے فرمایا احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو هكذا في صحیح مسلم وغیرہ. احجر على الاستفهام وهو اصح رواية من اصح رواية من روى حجر ويحجر. کہتے ہیں کہ یہ جہاں احجرہ ہے اس کو حمزہ کے ساتھ، ابز استفہام کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اس کا مطلب بہتر بنتا ہے احجرہ سے. کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا. اچھا، پھر کہتے ہیں هذا كله لا يصح منه، کہتے ہیں یہ بالکل یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کہہ دیں کہ انہوں نے حجر بولا ہے، لأن معنی حجرہ حذا، کیونکہ حجرہ کا معنی حذا ہے. وإنما جاء هذا من قائل استفهاما للإنكار. کہتے ہیں صحابہ نے سوال کیا ہے انکار کے لیے کہ یعنی یہ بکواس تو نہیں کر رہے نا، ان کے بات مان لو، اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ شرح کر رہے ہیں. ولا تجعلوا كأمر من حجرہ في كلامه لأنه لا يهجر. اچھا، تو یہ کسی نے یہ نہیں کہا بھائی، کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ حجرہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے، ترک کرنا، چھوڑ کے جانا. بالکل سب نے یہی ہے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہذیان. یہ کتاب التوضیح لشرح البخاری للحافظ ابن ملقن، جلد نمبر 18 صفحہ 2008 میں چھپی ہے. حدیث نمبر 3053، بخاری حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے شرح میں فرماتے ہیں فقالوا حجر ای اختلط واحجر وافحش. اس نے کلام میں اختلاط، کلام میں یعنی بیہودہ کلام، احجرہ یعنی افحش، فحش بولا. ابن التین نے بولا اس کا مطلب ہے حذا،
بہرحال کلام بہت زیادہ ہے یہاں پر, کسی نے نہیں بولا ہے کہ اس کا مطلب ہے ترک کرنا. ہاں یہ کتاب ہے, اس میں کتاب ہے نسیم الریاض فی شرح شفاء للقاضی عیاض للخفاجی المصری, یہ کتاب ہے. اس میں اس نے یہ بولا ہے احجرہ کا کیا مطلب ہے, صفحہ نمبر 69 میں ان صحابہ نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحجرو یاتی بحجر من القول, کہتا ہے یہ حجر والی بات ہے. وهو على تقدير الاستفهام الانکاری, یہ استفهام انکاری ہے کہ کیا بکواس کر رہے نہیں کر رہے. وليس من الحجر بمعنى ترک الكتاب والاعراض عنها, یہ چھوڑ کے جانے کے معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھنے کو چھوڑ دیا ہے, وصیت لکھنے کو چھوڑ دیا, اس کے معنوں میں نہیں ہے. نہیں, وہی حزیان کے معنوں میں سب نے کہہ دیا. بھائی صحیح ہو گیا بھائی. شیخ صاحب حبیب اللہ اب جواب دے دو. یہ آپ کے اکابر شراح بخاری مسلم کے میں نے اقوال دکھا دیے اور کسی کو چھپایا نہیں ہے کہ میں نے کسی کا قول اس کسی نے بولا ہے کہ اس کا مطلب ہے چھوڑ کے جانا اور میں نے چھپا دیا. جی سر بولیں. سب سے جو مقدم ہوتا ہے نا, سب سے جو مقدم ہوتا ہے وہ کتاب اللہ مقدم ہے. کتاب اللہ میں حدیث کی شرح تو ہے نہیں بھائی. کتاب اللہ نہیں, آپ اپنا ترجمہ کسی کا نکالیں نا, آپ کسی اپنے وہ مفسر کا ترجمہ لگا دیں. یہ جو تو کتاب اللہ میں بھی یہی معنی ہے, کتاب اللہ میں بھی یہ معنی, کتاب اللہ سے دکھا دوں, کتاب اللہ سے بھی دکھا دوں یہی معنی, ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی. چلے کتاب اللہ سے, کتاب اللہ سے حجر حجروں کا مطلب دیکھ لو بھائی. یہ سورہ مبارکہ مومنون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجعلوا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت تتلى آیاتی تتلى علیکم فکنتم على اعقابکم تنکسون مستکبرین به سامرا تحجرون. میرے آیات تم پر تلاوت ہوتی تھی اور تم میرے آیات کو سن کر پیچھے پلٹتے تھے. مستکبرین بھی, میرے آیات قرآن مجید کے آیات سن کر تم غرور اور استکبار کرتے تھے, تکبر کرتے تھے. سامرن, ساری رات بیٹھ کے حجر بولتے تھے. اچھا اس کے شرح کیا ہے ملاحظہ کریں تو کچھ تفاسیر دکھا دیں. تفسیر جامع البیان عن تاویل القرآن ابن جریر الطبری کی بہترین تفسیر آپ لوگوں کی, جزء 7 حشر, ملاحظہ کریں. سامرن تحجرون ای تسبون, گالی دیتے تھے. حجر کا مطلب ہے گالی دینا. تحجرون تقولون المنکر والخنا من القول. ضحاک جو تابعین میں بہت بڑا مفسر ہے, اس نے بولا کہ خنا من القول, فحش بات کرنا, غلط بات کرنا, بیہودہ بات کرنا. تفسیر السمرقندی بحر العلوم جلد نمبر 2 چاپ دار الکتب العلمیہ 1993 میں چھپی ہے. ہاں صفحہ نمبر 417 مستکبرن بھی سامرن تحجرون. سن لو شیخ صاحب, شیخ صاحب سن لو, شیخ صاحب سن لو. تحجرون بالقول في القرآن ويقال تحجرون يعني تتكلمون بالفحش وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وحدیث میں ولا تقولوا هجرا يعني فحشا. یہ شیخ صاحب, اس کے علاوہ بھی بہت سارے میرے پاس حوالے ہیں, بات کرنے دو دا نا. شیخ صاحب سن لو, بس ایک حوالہ اور دے دوں قرآن سے. جامع الاحکام القرآن للقرطبی جزء 12, دیکھو سامرا تحجرون اس آیا صفحہ نمبر 136 میں, اس کی شرح میں فرماتے ہیں تحجرون بضم التاء تحجرون بھی ہے, اور اس من احجر ای نطق بالفحش, وبنسب الطاء من حجر المريض اذا هذا. تحجرون یعنی ہذیان, تحجرون یعنی افحاش فی الکلام. صحیح ہے نا, بہت سارے مفسرین قرآن میں بھی یہی معنی ہے. ختم ہے نا, صحیح ہے, قرآن سے بھی ثابت. آپ مزید بولو شیخ صاحب. اچھا میں بولتا ہوں, تو آپ کی اگر بات مان لی جائے تو آپ کی دلیل باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا دونوں معنی ثابت ہو رہے ہیں. نہیں ثابت ہو رہے ہیں, جب سب علماء نے کہہ دیا, سب علماء نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے ہذیان کہنا, تو کہاں سے ثابت ہوگا الگ معنی. جب عالم, آپ کے عالم خفاجی نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب اعراض نہیں ہے, ترک نہیں ہے. قرآن مقدم ہے یا خفاجی مقدم ہے؟ ابو داؤد شریف اس میں حدیث نمبر 4910, یہ حدیث نمبر ہے. اس میں کیا یہ حدیث نمبر لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال.
یہ آپ میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث نکالی ہے جو اپنے بھائی سے ناراض ہو جائے 3 دن سے زیادہ. ایک منٹ میری بات سنو. اب یہاں پر تو نبی یہاں پہ ناراض ہو گئے تھے. نہیں سنو نا, وہ جو حجرہ یا حجروت اعراض کے معنوں میں آتا ہے نا, تو اس میں مفعول بھی آ جاتا ہے. اس میں یہاں پہ مفعول ہی نہیں ہے, اس میں مفعول آتا ہے اکثر. شیخ صاحب آپ ختم ہے بھائی. میں نے آپ کی کتاب اب مزید دیکھیں شیخ صاحب, مزید اصرار نہ کرو نا. آیت نے شراح ہے بخاری مسلم میں نے دکھا دیا, سب کہتے ہیں حجرہ کا مطلب کیا ہے, بکواس کرنا ہے. قرآن سے بھی دکھا دیا نا, قرآن سے بھی دکھا دیا. میں نے بھی تو قرآن سے دکھایا ہے نا, اس کا حل کیا ہے. میں نے بھی قرآن سے دکھایا ہے. قرآن سے حل کیا؟ حدیث کا مطلب واضح ہے, حدیث کا مطلب بڑا واضح ہے. شیخ صاحب حبیب اللہ صاحب چھوڑ دیں. میں نے آپ کو لغت کی کتاب بھی دکھائی ہے. یہ ایک معاملہ حل ہو گیا. اگر آپ کے آپ کسی بڑے عالم کا آپ کا جو استدلال ہے نا وہ باطل ہو جاتا ہے. کیوں باطل ہے بھائی؟ میرا موقف قاضی عیاض یحسبی کا موقف ہے, میرا موقف حافظ ابن حجر کا موقف ہے, میرا موقف ابن بطال کا موقف ہے, میرا موقف خفاجی مصری کا موقف ہے, اکابر علماء عمریہ کا موقف یہی ہے. اگر آپ اس معنی پہ ضد کرتے ہیں تو آپ کا یہ موقف قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے بھائی, قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ وہاں پر جو معنات ہے نا اس بلے چھوڑیں بھائی. شیخ صاحب آپ جا کے مطالعہ کریں, کسی اور کا دماغ کھالیں. ابو کاشا صاحب آپ کے ساتھ گفتگو ہو جائے بھائی. جی سر. او بھائی آپ ابھی حبیب اللہ صاحب آپ کا لیول بہت لو ہے بھائی. یہ آپ جو کہ پنجاب میں جا کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیں کہ حجرہ کا مطلب ہے اعراض کرنا. پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا تھی نا. ابو کاشا صاحب ابو کاشا صاحب پہلے آپ آ جائیں ادھر جرأت کریں نا, اپنے کسی عالم کو لے کے آئیں. آپ میں تو جان تو ہے نہیں نا بھائی, آپ کو دیکھ کر آپ کی تو جان نکل جاتی ہے. ابو کاشا صاحب آپ آ کے پہلے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سے بات کریں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے. آپ لوگوں کا عقیدہ جو کفریہ ہے ان کے والدین کریمین کے متعلق, اور آپ کے علماء ابو حنیفہ فلان 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 مسلم بخاری یہ لوگ ان کو کافر مانتے ہیں. اس کا جواب دے دو کہ کیوں آپ ایسے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں, ان کی کتابوں سے اپنا دین لیتے ہو. اس کا جواب دینا, پھر ہم اولاد رسول اولاد ائمہ علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. اولاد ائمہ کو ہم وہ معصوم مانتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. حسن یار صاحب میں بات کروں. بات یہ ہے کہ آپ علی اعلان اقرار کرتے ہیں کہ اولاد ائمہ کافر ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں نا, ہم والدین رسول آپ نہیں کرتے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو کاشا علی اعلان اقرار. آپ نے سنا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی کافر ہیں؟ بالکل. آپ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں. کتابوں کو چھوڑیں نا, جو موقف ہے اہل سنت آپ کے علماء, وہی دین تو کتابوں میں ہے نا, دین گلی میں تو نہیں, علماء کے کتابوں میں. بھائی اسلام سے پہلے ہیں والدین کریمین, تو ان پر سوال کرنا تو جہالت ہے. بالکل بالکل. آپ پہلے ٹھیک ہے بھائی, اپنا موقف مناظرے میں اپنا موقف بیان کرو نا, کہہ دو وہ اسلام سے پہلے تھے کافر تھے, کہہ دو لوگوں کو, بتاؤ اپنا کفر ثابت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زیادہ کہہ دو نا. اولاد ائمہ پر بات کرنا بالکل میرے سر آنکھوں پر اولاد ائمہ علیہ السلام سے آپ سے بات کریں گے, لیکن شرط اس کی یہی ہے, پہلے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے. آپ بھاگ رہے ہیں سر, آپ بھاگ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے بھائی, میں نے قبول کر لیا. میں آپ سے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. آپ آج میں نے کہہ دیتا ہوں, جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مان لیا آپ کی ریکویسٹ, لیکن میرا اس کا ایک شرط ہے, پہلے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات. آپ اپنا عقیدہ بتاؤ لوگوں کو, کیا ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں تو دلیل یہ ہے, یا کافر مانتے ہیں تو دلیل یہ ہے. جو ان کو کافر کہے ان کو ہمارا موقف کیا ہے. ان سوالات کا جواب دے دو, آدھا گھنٹے میں 20 منٹ میں ختم. اس کے بعد فوراً اولاد ائمہ علیہ السلام پہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اس شرط سے پیچھے تنازل نہیں کروں گا کہ میں اس شرط سے پیچھے ہٹوں آپ کے ساتھ اس پہ ابھی سب لوگوں کا وقت لے لوں, ٹھیک ہے نا. سمجھ آئی ابو کاشا؟ اور سمجھ آئی ہے, تم چاہے رو لو تم چاہے ہنسو, کہہ دو اللہ یاری بھاگ گیا ہے. بھائی میرا موقف یہی ہے, اب تم سوچ کے جواب دے دینا. آپ بھاگ رہے ہیں نا, میں تو کہوں گا بس ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. تم گفتگو کا اہل ہی نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہو, کہتے بھاگ گئے. بھاگ آپ رہے ہیں جب ایک شخص قبول کر رہا ہے, آپ باغ تو آپ رہے. میں آج پہلے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں, پھر اولاد ائمہ علیہ السلام. اگر کوئی شخص ثابت کرے کہ ایک شخص
अइम्मा अलैहिस्सलाम के नस्ल से है और वो उसने मतलब कुरान का इनकार किया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, या उसने दीन में कोई बिदअत लाया, तो हम कह देंगे भाई काफिर है, कोई हम इसकी चाहते नहीं, अगर साबित हो जाए तो हम कह देंगे भाई। हमारे नज़दीक देखें औलाद अइम्मा अलैहिस्सलाम को, हम ये औलाद अइम्मा बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपके लाहौर चले जाए ना, उधर कितने सैयद हैं, इतने ज़्यादा हैं कि बेहिसाब। वो सब कहते हैं औलाद अइम्मा, किसकी नस्ब सही है किसकी गलत है वो अल्लाह जानता है, ठीक है ना। सब कहते हैं औलाद, इस तरह तो कोई नहीं कि उनमें कोई सब जो है वो बड़े सब अल्लाह के वली हैं, इस तरह तो नहीं। उनमें बहुत फराडी लोग हैं, उनमें बहुत सारे हैं जो गलत अकीदा रखते हैं, काफिर भी हो सकते हैं उनमें। सैयद हैं दुनिया में जो बिल्कुल क्रिश्चियन बन गए सैयद हैं जो नासिबी बन गए, ठीक है ना, औलाद अइम्मा अलैहिस्सलाम। देखो अगर तुम ये मौजू, इस मौजू पे हमने मुनाजरा करना ही नहीं, ये मुनाजरा बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारा अकीदा क्या है, हमारा अकीदा यह है कि अगर कोई कुफ्र साबित करे कि किसी शख्स का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ्र साबित नहीं हो सकता, उनके वालिदैन का कुफ्र साबित नहीं हो सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ये मासूम है, किसी भी खता से, गुनाह से, कुफ्र तो दूर की बात है। इसके अलावा अगर कोई शख्स आप लाते हैं ना, कहते हैं ये शख्स इसने वहां पे मसलन जिना किया, बिल्कुल जिना, वो अगर साबित हो जाए तो हो जाता है भाई, उसकी नसब से फर्क नहीं पड़ता, नसब जो भी हो, जिना अगर उसने किया तो जिनाकार बन जाता है, या उसने शराब पिए वो शराबी बन जाता है भाई, ठीक है ना। या आप इससे बढ़ के साबित करें कि भाई ये कुरान का मुनकर है, या दीन में इसने बिदअत दाखिल किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने दुश्मनी की है, ठीक है ना, तो फिर उससे कुफर भी साबित हो जाता है। ये कोई ना हमारा उसूल दीन है, ना कोई इसमें मुनाजरा बनता ही नहीं है। समझ में आई ना बात आपको? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप जाके तैयारी कर लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पे। हाँ जी, शेख अब्दुर्रहमान अबीबुल्लाह साहब चले गए भाई, अब हैं शेख हैं वो शेख साहब, ठीक है ना भाई। आपसे अब शेख साहब अब हाँ, अब जो है ना, मैं आपसे मजीद गुफ्तगू इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने आपके बड़े बड़े कुतुब से साबित कर दिया है कि इस हदीस के माने क्या बनते हैं। आप पहले जाके उन्होंने किसी बड़े आलिम का कौल लेके आओ ना, कि उन्होंने कहा कि इब्न हजर गलत कहता है, नववी साहब गलत कहते हैं, काजी अय्याज गलत कहते हैं, सुफियान इब्न उयैना, इन सबको गलत हदीस समझ नहीं आई जी, गलत कुरान के खिलाफ इन्होंने हदीस की शरह की है। नहीं, किसी आलिम का कौल लेकर फिर मुनाजरा करेंगे, फिर गुफ्तगू करेंगे, उस वक्त तक मुनाजरा नहीं है आपसे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दिमाग ना कपाओ जी सर, ठीक है ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जहां तक अब उकाशा साहब का ताल्लुक है कि क्लिप लगाना चाहते हैं, हम इनको क्लिप लगाने की इजाजत देंगे, सही है, जितनी मर्जी है क्लिप लगाना, बस ये है कि ये इनको इजाजत यह है कि क्लिप हमारे चैनल से ले लें और हमारे दोस्तों के चैनल से ले लें, उसमें कटिंग की इजाजत नहीं है, कटिंग नहीं कर सकते अबू काशा, थंबनेल भी अपना नहीं लगा सकते, थंबनेल भी हमारा लगा दें, टाइटल भी हमारा लगा दें, क्लिप जितनी मर्जी लगाना चाहें, ठीक है ना। अगर उसमें कटिंग की आपने थंबनेल में हेरा फेरी की, मसलन हमारी तस्वीर लगा के उसमें मसलन लगा दी कि भाई अल्लाह यार ये जाए, कोई कार्टून बना के पेश कर दी ना, या अपनी तरफ से उसमें थंबनेल में अल्फाज गलत डाल दिए या टाइटल में गलत है, तो उसी वक्त स्ट्राइक लगेगा आपको, ठीक है। हमने आपको इजाज़त दी है, आप लगा दें, क्लिप ले लें, क्लिप में से 1 मिनट या 1 सेकंड कमी बेशी नहीं कर सकते। समझ में आई ना बात आपको? आपको इजाज़त दी है, हमारे चैनल से ले लें, वो दूसरे दोस्त हमारे जो हज़रात हैं, शिया हज़रात, उनके चैनल से ले लें, कोई बात नहीं, उस तरह आपका चैनल भी शिया चैनल बन जाएगा रवाफिज का चैनल बन जाए, ठीक है ना अल्लाह यारी का क्लिप लगा के वो शर्त ऐसी लगा दी है ना कि वो आपके गले से नहीं उतरने वाली अबू काशा के चैनल बिल्कुल राफिजी चैनल ओए होए होए, चले भाई, जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ